شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک 18 سالہ جوان لڑکی نازنین اور 22 سالہ نوجوان عامر کی آپس میں محبت ہو جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد نازنین گھر سے بھاگ کر عامر سے شادی کر لیتی ہیں۔ دونوں کی بہت ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی، لیکن جب بچے پیدا ہوئے تو خرچہ بڑھ گیا۔ جب بچے اسکول جانے کے قابل ہوئے تو خرچہ اور بھی بڑھ گیا، اور اوپر سے عامر بے روزگار تھا، اور یوں حالات خراب ہوئے اور میاں بیوی کے درمیان آئے روز جھگڑے ہونے لگے، جس کی وجہ سے دونوں میں طلاق ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد عامر نے دوسری شادی کر لی اور دوسرے محلے میں رہنے لگا، جبکہ نازنین اکیلے رہ گئی۔ اس دوران نازنین کی دوستی محلے میں ایک امجد نامی لڑکی سے ہوئی، جو کہ بدنام زمانہ مشہور بد کردار نوجوان تھا۔ پہلے تو نازنین امجد کے ساتھ چھپ چھپ کے ملتی تھی، لیکن بعد میں نازنین سب کے سامنے امجد کے ساتھ ملنے لگی، جس کی وجہ سے محلے کے لڑکے بھی نازنین کو تنگ کرنے لگے اور نازنین کے لیے اکیلے رہنا بہت مشکل ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد بچوں کی برتھ ڈے پارٹی آنے والی تھی، تو نازنین نے بچوں کی فرمائش پر بچوں کے والد کو دعوت دی، لیکن وہ اپنی زندگی میں اتنا مصروف تھا کہ وہ بچوں کی پارٹی میں نہ آ سکا۔ ہاں، البتہ نازنین کی بوائے فرینڈ امجد نے پارٹی میں شرکت کی، جس پر بچوں کو بہت دکھ ہوا۔ اگلے دن بچے اسکول جا رہے تھے کہ اچانک بچوں کو کسی نے گولی ماری اور فرار ہوا۔ بچہ موقع پر جب ہلاک ہوا، جبکہ بچی زخمی حالت میں ہسپتال میں داخل کرا دی گئی۔ بچی کا اسپتال میں علاج چل رہا تھا اور کچھ عرصہ بعد ٹھیک ہو گئی۔ کیس پولیس کے پاس چلا گیا، جبکہ پولیس نے چھوٹی بچی، عامر، امجد اور نازنین سب سے تفتیش شروع کر دی۔ جب پولیس بچی سے سوال کرتی ہے تو بچی ڈر ڈر کے امی کی طرف دیکھتی ہے، لیکن نازنین پولیس کو منع کرتی ہیں کہ بچی ڈری ہوئی ہے، بعد میں پوچھ گچھ کر لو۔ پولیس کا شک عامر پہ جاتا تھا۔ عامر اپنے بچوں کو پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے شک اس پہ زیادہ تھا۔ عامر کے گھر کی تلاشی کے دوران پستول ملا، جس کی وجہ سے شک اور بھی زیادہ پکا ہوا۔ کچھ دنوں بعد بچی بھی گھر میں مری ہوئی حالت میں ملی اور نازنین نے سارا ملبہ عامر پہ ڈال دیا کہ عامر کے پاس میرے گھر کی چابی ہے اور آیا ہوگا اور بچی کو مارا ہوگا، کیونکہ وہ بچوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ پولیس نے عامر کو پکڑا اور خوب دھلائی کی، لیکن وہ صاف انکاری تھا۔ مجبوراً پولیس کو عامر کو چھوڑنا پڑا، جس پر نازنین پولیس اسٹیشن جا کر پولیس والوں کو برا بھلا کہتی رہی کہ عامر کو کیوں چھوڑا، اس نے میرے دونوں بچوں کی جان لی ہے۔ پولیس نے کہا کہ ان کے خلاف ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم زیادہ دیر تک اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ آخرکار نازنین پولیس اسٹیشن سے نکل کر سیدھا اس جگہ پہنچ جاتی ہیں جہاں پر اس نے پستول کو دفنایا تھا۔ یہ وہی پستول تھی جس سے بچوں کو قتل کیا گیا تھا۔ جو ہی نازنین نے پستول کو نکالا اور جانے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی تو پولیس پیچھے کھڑی تھی، کیونکہ پولیس نازنین کا پیچھا کر رہی تھی۔ کیونکہ پولیس کو نازنین پر اس وقت شک ہوا جب تفتیش کے دوران بچی بار بار ڈر ڈر کے نازنین کی طرف دیکھ رہی تھی اور بہت سہمی ہوئی تھی۔ نازنین نے تفتیش کے دوران پولیس کو بتایا کہ اس نے بچوں کو اس لیے مارا کہ کوئی بھی اس کو بچوں کے ساتھ اپنانے کو تیار نہ تھا، اور میں اکیلی بیواؤں والی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ میں جوان ہوں اور میری بھی جذبات ہیں، جس کا کسی کو بھی فکر نہیں ہے۔ آپ لوگ اگر مجھے گرفتار نہ کرتے تو آج عامر اس دنیا میں نہ ہوتا، کیونکہ میری یہ حالت ان کی وجہ سے ہے۔ عدالت نے نازنین کو دفعہ 302 کے تحت سزا موت کی سزا سنائی اور اس طرح ایک قاتل کیفر کے دار تک پہنچ گیا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ جرم کبھی چھپتا نہیں ہے، خواہ مجرم کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو۔